الزكاة فإنها قبول، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه، وحج البيت فإنها منفعة للفقر مذهبة للذنب، وصلة الرحم فإنها مصرات في المال ومنسعة في العجل محبة في الأهل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنع المعروف فإنه يدفع منكة السوء ويقي مصارع الهول، أفيضوا من في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما عند الوعد المتقون فإن وعد الله حق، فإن وعد الله أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل الهدي، واستثنوا سنته فإنها أفضل السنن، وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلب. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خطبہ دیا، اس نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، سفید صبح کو روشن کرنے والا ہے، مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ سے ڈرنے کی، کیونکہ سب سے افضل چیز جس کے ساتھ بندہ توسل اختیار کرے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، اور نماز کے قائم کرنے کی، اس لیے کہ یہ ملت ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، اس لیے کہ یہ اس کا فریضہ ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی، اس لیے کہ یہ اس کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، اس لیے کہ یہ فقر کو دور کرنے والا ہے اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور صلہ رحمی کی، اس لیے کہ اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، اور آدمی اپنے متعلقین میں محبوب ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کی، اس لیے کہ یہ غلطیوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اس لیے کہ یہ بری موت کو ٹالتا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کر رکھا ہے اس کی رغبت کرو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اقتداء کرو، اس لیے کہ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، اور آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اس لیے کہ یہ سب سے افضل سنتیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کو سیکھو، اس لیے کہ یہ افضل کلام ہے، اور دین میں تفقہ حاصل کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا فرمائی، اور اللہ کی حمد میں
اس کی 3 صفتیں ذکر فرمائی. مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، فائدہ صبح کو روشن کرنے والا ہے، اور قبروں سے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے. اس کے بعد حق تعالی شانہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس خطبے میں شہادت نہ ہو وہ بے برکت ہے. شہادت نہ ہو یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالی کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ ہو، خطبہ بے برکت ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تمام چیزوں کی بنیاد تقوی ہے. پورے دین کی بنیاد تقوی ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب فاتقونی یا اولی الالباب. جہاں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں وہاں اللہ تعالی کے سے ڈرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں یہ مشہور 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. ایک تو سورہ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس میں بھی تقوی کا حکم ہے. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحدہ سے، ایک جان سے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس ایک جان سے اللہ تعالی نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا. یعنی ساری انسانی مخلوق کیا مرد اور کیا عورتیں اسی ایک جان سے پیدا کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس ایک اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور تم رشتے داری کا واسطہ دیا کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے. دوسری آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور مرنا نہیں مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. مطلب یہ کہ مرنا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے، تو مرتے دم تک تقوی پر قائم رہو، یہ مطلب. اور تیسری آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صحیح بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر معاف فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کہا مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو وہ کامیاب ہوا بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی کامیابی اس کو نصیب ہوئی.
تو خطبہ نکال لی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیتیں تلاوت فرماتے تھے جن میں بار بار مختلف عنوانوں سے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نقطہ اس میں یہ تھا کہ نکاح کیا جا رہا ہے تو میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس جوڑ کے ساتھ، اس عقد کے ساتھ ان کو پوری زندگی گزارنی ہے. تو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنے تمام معاملات کو تقویٰ کی بنیاد پر اٹھانا ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے جو تقویٰ کے خلاف ہو، اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی معاملہ نہ کرے جو تقویٰ کے خلاف. پوری زندگی تقوی پر گزارو، ازدواجی زندگی. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ. ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحتیں فرمائیے. اس کو فرمایا تھا علیک بتقوی اللہ، اللہ کے خوف کو اور اللہ سے ڈرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإنه رأس الأمر، اس لیے کہ یہ تمام امور کی چوٹی. تم جانتے ہو آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو لنجا ہو جاتا ہے، لیکن آدمی رہتا ہے کہ نہیں؟ اور پاؤں کاٹ دیا جائے تو لنگڑا ہو جاتا ہے، لیکن آدمی رہتا ہے. اس کے جتنے اعضاء ہیں کاٹ دیے جائیں آدمی رہ جاتا ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے پھر بھی رہ جاتا ہے. اسی کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقویٰ تمام چیزوں کی بنیاد ہے. بنیاد کھود دی جائے تو عمارت نہیں رہے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راس الامر فرمایا. پورے دین کی چوٹی اور اس کا سر ہے. راس عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں. اگر تقویٰ کاٹ دیا جائے تو دین ختم. دوسرے اعضاء اگر کاٹ دیے جائیں تو آدمی قائم رہتا ہے جو ناقص ہو. سر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دین کے اعمال اگر خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو دین میں کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا، کمی ہوگی، لیکن دین قائم رہے گا. دین کامل تو ہوگا اس وقت جب کہ اس کے تمام اعضاء اور تمام اطراف و جوانب صحیح موجود ہیں. اس پر ایک مثال یاد آئی. کہ ایک بزرگ نے قوم میں اپنی نماز کو دیکھا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز ان کے سامنے پیش کی گئی. ماشاءاللہ بڑی حسین تھی، بہت خوش ہوئے دیکھ کر. بڑی حسین شکل میں تھی، وہ ایک انسانی شکل میں تھی. غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. آنکھیں ہیں ٹھیک ٹھاک، لیکن آنکھوں میں بینائی نہیں. دیکھا تو غور کر کے دیکھا تو معلوم ہے کہ بینائی نہیں. انہوں نے کہا کہ
کی آنکھوں میں تو نور نہیں ہے. ہم سے کہا گیا کہ تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو. تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو اس لیے ان آنکھوں میں نور نہیں ہے. ہم یہاں بند کر کے تو پڑھتا ہوں. تو میں یہی وجہ ہے. چنانچہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہر چند کے یکسوئی تو ہوتی آنکھیں بند کر کے. توجہ ذرا قائم رہتی ہے آنکھیں بند کرنے سے. آنکھیں کھولنے سے توجہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن حکم ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھو. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ اگر کبھی کھول لے کبھی بند رکھے مسلسل بند نہ رکھے تو کراہت نہیں. تو آپ نے دیکھ لیا نماز بھی ایک وجود ہے. اور اس کے جتنے ارکان ہیں وہ اس کے گویا اعضاء ہیں. اس میں اگر کسی ایک چیز کی کمی کرو گے وہی ناقص ہوگی. کبھی ہاتھ نہیں ہوگا کبھی پیر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر آنکھیں ہوں لیکن ان میں نور نہ ہو تب بھی عیب ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تم نماز پڑھتے ہو ایسا سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہ ہے کہ اس سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں. تم ایک لونڈی کا تحفہ پیش کرتے ہو. یہ باندی حضور کی نظر ہے. بادشاہ نے باندی کو جو دیکھا اس کے ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے لنگڑی ہے لنجی ہے انڈی بھی ہے گونگی بھی ہے. تو وہ بادشاہ خوش ہوگا اس تحفے سے یا سزا دے گا کہ میرے سے مذاق کرتا ہے. اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز ایسی بے دلی پڑھو گی تو اس کے اعضاء ایسے ہی بنیں گے اور پھر تم اس کا ہدیہ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کیسے قبول ہوگا. صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا جاتا ہے آدمی کے لیے نماز کا آدھا حصہ تہائی حصہ چوتھائی حصہ پانچواں حصہ چھٹا حصہ ساتواں حصہ آٹھواں حصہ نواں حصہ دسواں حصہ نماز کے اجر میں سے 1/10 یعنی 9 سے غائب ایک حصہ موجود 10 میں سے صرف 10واں حصہ. اس کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ ان کی نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. نعوذ باللہ. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ نماز کا 10 من کا وزن ہے تو 10 من میں سے 1 من کی نماز تو پڑھو نا. 1/10 تو اس کا درست ہو اور جس نماز کا 1/10 بھی درست نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ نماز نہیں ہے بلکہ منہ پر مارنے کے قابل ہے. تو جس طرح کہ میں نے نماز کی مثال سمجھائی، اسی طرح پورا دین اسلام، اس کو ایک وجود فرض کرو اور اس کے جتنے شعبے ہیں، جتنی شاخیں ہیں، یہ اس کے اعلیٰ ہیں. اگر اس میں ایک میں کوتاہی کرو گے تو وہ ایک ناقص ہوگا، ایک عضو ناقص ہوگا. دوسرے میں کوتاہی کرو گے دوسرا ناقص ہوگا. اسی طرح لیکن وجود بہرحال باقی رہے گا، چاہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں، لیکن ہے اسلام. یہ بھی اسلام ہے. اور اگر تقوی اللہ چھوڑ دیا تو یہ تو راس العمل ہے، یہ چوٹی ہے، اوپر چوٹی یعنی سر کو ہٹا دیا تو ختم. اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں. اس لیے عرض کیا کہ تمام دین کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے. حضرت علی امیر المومنین فرماتے ہیں فإن أفضل ما توصل به العبد الایمان والجہاد فی سبیلہ. یہ تقوی اللہ سب سے افضل ترین وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندہ وسیلہ بناتا ہے ایمان اور جہاد کے بعد. ایمان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا سمجھنے کا نام ہے، اور جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں تقوی کی فرع ہیں. تو اصل بنیاد تقوی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اور جس کا اللہ تعالی سے تعلق ہوگا وہ ایمان لائے گا. اس کے بعد فرمایا وکلمۃ الاخلاص فإنها الفطرہ. میں تم کو وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، بشرطے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہا جائے، اس لیے کہ یہ فطرت ہے. لا الہ الا اللہ فطرت ہے، اور اس کے خلاف کہنا یا کرنا یا دل میں عقیدہ رکھنا یہ خلاف فطرت ہے. اخلاص تین قسم کا ہوتا ہے. ایک اخلاص عقیدے میں، یعنی آدمی کا خالص عقیدہ ہو، اس میں شرک کی نزدیک نہ ہو. اسی بنا پر سورہ قل هو اللہ شریف کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، کہ اس کی مثل کوئی نہیں. اللہ الصمد عربی زبان والے کہا کرتے ہیں الذی یصمد الیہ الحوائج کلھا. سمجھ وہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتی ہے. وہ غنی باقی سب فقیر، وہ داتا باقی سب لینے والے.
ایک اکیلا وہ ہے الصمد. عطا اللہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ جیل میں ایک ہندو پروفیسر تھا، سنسکرت کا عالم تھا. وہ مجھ سے قرآن کریم پڑھتا تھا اور میں اس سے سنگت کی باتیں پوچھا کرتا تھا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہے اللہ نرادھار ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. میں نے اس سے پروفیسر سے پوچھا کہ نرادھار کے کیا معنی ہے. کہنے لگا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، پرانی ہندی کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں پر وہ کسی کا محتاج نہیں. کمال ہے ایک لفظ میں اتنا بڑا مفہوم. ہماری اردو زبان میں تو ایسا لفظ ہی نہیں تھا جس کو شاعری استعمال کرتے. ایک مفرد لفظ میں سمجھ کے معنی ادا ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ ہے کہ پوری کی پوری کائنات، کیا آسمان کیا زمین، کیا آسمان و زمین والے سب اس کے محتاج پر وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی. کفو کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی جن دونوں کا ہم رشتہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا آپس میں جوڑ بھی ہے. لڑکی دیندار ہو لڑکا بے دین ہو جوڑ نہیں. لڑکی سید خاندان کی ہے اور لڑکا بیچارہ نامسلم ہے، جوڑ نہیں خاندان کے اعتبار سے. لڑکی بڑی مالدار ہے اور لڑکا بیچارہ فقیر ہے ہم جیسا، جوڑ نہیں. چند امور کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کہ اس سے لگا کھاتا ہے یا نہیں، یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی برابری کی سطح ہے. حسن و جمال میں، علم و فضل میں، علم و کمال میں، حسب و نسب میں، جاہ و جلال میں، مال و منال میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا کھاتے ہیں نہیں، برابر کی سطح آتے ہیں نہیں. اس کو کہتے ہیں کہو. ولم یکن لہ کفوا احد کے معنی ہے کہ اس کے برابر کا اور اس کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں. اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا جوڑ، کے درمیان میں کیا برابری ہو؟ ولم یکن لہ کفوا احد. اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں حق تعالی شانہ کی صفات کاملہ کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے، خصوصاً سمجھ کا لفظ اس میں آیا جو کہیں بھی نہیں آیا. تو یہ اخلاص فی العقیدہ ہے اور دوسرا اخلاص فی العمل.
یعنی جو عمل بھی کیا جائے خالص رضا الہی کے لیے کیا جائے، بیچ میں اور کوئی غرض نہیں۔ اس لیے کہ کوئی عمل مقبول نہیں جب تک کہ وہ شائبہ شرک سے پاک نہ ہو۔ حدیث میں فرمایا انا اغنی الشرکاء من الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جتنے آدمی ساجی ہوں کسی کام میں، میں ان سب سے زیادہ غنی ہوں۔ جو شخص میرے لیے اور مخلوق کے لیے عمل کرتا ہے پھر آدھا میرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جتنے آدمی ساجی ہوں کسی کام میں، میں ان سب سے زیادہ غنی ہوں۔ جو شخص میرے لیے اور مخلوق کے لیے عمل کرتا ہے پھر آدھا میرا آدھا مخلوق کا، میں اپنا ایسا بھی انہیں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ عمل مقبول ہوگا جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا، باقی عمل مقبول نہیں بلکہ مردود، بلکہ ملعون ہے۔ اور تیسرا ہے اخلاص فی المعاملہ۔ جیسے تم کہا کرتے بڑا مخلص آدمی، فلانا آدمی بڑا مخلص آدمی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرنا، درمیان میں کوئی کھوٹ نہیں۔ کسی کو بات کرتا ہے یا کسی کو مشورہ دیتا ہے، درمیان میں کھوٹ نہیں، بلکہ خالص یہ کہیے کہ دوسرے کی خیر خواہی کے لیے مشورہ دیتا ہے یا جو بھی معاملہ کرتا ہے دوسرے کی خیر خواہی کا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص فی المعاملہ۔ تو یہ اخلاص کی تین قسمیں، اخلاص فی العقیدہ، اخلاص فی العمل اور اخلاص فی المعاملہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کلمہ اخلاص کی، فإنها الفطرہ، اس لیے کہ یہ فطرت، باقی چیزیں خلاف فطرت۔ وإقام الصلاۃ، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں نماز کے قائم کرنے کی، فإنها الملہ، اس لیے کہ یہی دین اسلام ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ شامیانہ یا تمبو جو لگاتے تھے، ایک درمیان میں چوب ہوتی تھی اور چاروں کونوں سے اس کو باندھ دیتے تھے۔ عرب کے بدو اس طرح شامیانہ لگاتے تھے اور اس کے اندر جانے کے لیے ایک راستہ بنا لیتے تھے۔ تو عمود اس کو کہتے ہیں، یہ درمیان والا ستون جس کے اوپر سارے کا سارا شامیانہ کھڑا ہے، اس کو ہٹا دو درمیان میں سے، سارا دھرام سے نیچے آ رہے۔ اور جس نے نماز کا عمود نکال دیا درمیان میں سے، اپنے دین میں سے، اس کا دین نیچے ہے، زمین پر بیٹھا ہے، دین ہے ہی نہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ دین اسلام کے تمام اعمال، تمام اخلاق، تمام معاملات یہ نماز پر قائم ہے۔
نماز کے بغیر نہ کسی کا اخلاق درست ہو سکتا ہے، نہ کوئی عبادت درست ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں زکوٰۃ کی ادا کرنے کی، فإنها من فریضتی، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جیسے نماز حق النفس یا حق البدن ہے، اسی طرح زکوٰۃ حق المال ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے بدن کا حق ادا کر دیا، اور جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا اس نے مال کا حق ادا کیا۔ اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں ماہ رمضان کے روزے کی، فإنه جنۃ من عذابی، اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ اب تو کلاشنکوف کا زمانہ ہے، تمہاری عقل میں ڈال کا مطلب نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی تو تلوار کا وار روکنے کے لیے ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی، یعنی جس طرح وہ تلوار کا وار کر رہا ہے اسی طرح فوراً کر دیا اس کو، وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی۔ اللہ کے عذاب کو بچانے والا ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کا روزہ رکھنا بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نہ کھانا پینا اس کی صفت ہے۔ اور جب بندے اپنی خواہشات کو اس کی رضا کے لیے دباتے ہیں اور ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر پیار آتا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو میری خاطر قربان کرتے ہیں۔ کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، چھوڑ رہا ہے۔ اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں حج بیت اللہ کی، اس کے 3 فائدے ہیں۔ فإنه منفعۃ للفقر، سب سے پہلے یہ کہ وہ فقر کی نفی کرتا ہے، فقر دور ہو جاتا ہے حج بیت اللہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، پیدل پہ حج و عمرہ کیا کرو۔ فإنه تنفی الفقر، فإنهما تنفی الفقر، اس لیے کہ یہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں جیسا کہ بٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی۔ اب تو حج و عمرہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن حج و عمرہ کرنے والے نہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ایک دن حرم شریف میں تو بات کر رہے دوست بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، وہ 27ویں کی شب تھی، وفدوں کے وفد آ رہے ہیں تو بیت اللہ شریف کا نیچے کا حصہ بھی کھول دیا گیا، یہ زمین کی سطح بھی کم نہیں تھی، پھر اوپر کی منزل، پھر اس کے اوپر کی چھت، اور پھر باہر جو حرم شریف کا سین بنایا ہوا ہے وہ بھی بھرا ہوا،
وفدوں کے وفد آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. میں نے کہا اپنے دوستوں سے کہا کہ اتنے وفد آ رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک آوازیں گونج رہی ہیں. اور اس دن تو پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آ گئی تھی. ایک آدمی کی بھی حرمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی بات کو مان لے اور اپنی تقدیر کے فیصلے بدل دے. ہے ہی نہیں. حج عمرہ کہاں ہے؟ عمرہ پر آنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر کے داڑھی منڈوا کے آتے ہیں. لعنت ایسے حج پر اور لعنت ایسے عمرے پر. خوب صاف کر کے آتے ہیں. اور حج اور عمرے سے فارغ ہو گئے، بالوں کا کچھ نہیں بگڑا. اسی طرح احرام باندھ دی، اسی طرح احرام اتار دیا اور کپڑے پہن لیے. یہ جو عمرہ کر رہی ہیں صرف بھیڑ میں اضافہ ہے اور کچھ بھی نہیں. لاکھوں میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جو حج کرنے والا ہو صحیح. میں سب کو خالی نہیں کہتا، کچھ نہ کوئی لے کے آتے ہوں گے، لیکن صحیح جس کو حج کہنا چاہیے یا عمرہ کہنا چاہیے بہت کم، بہت ہی کم. پہلے 20-25 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہوتی تھی، اس سال صرف 30 لاکھ کے قریب عمرے والوں کی تعداد تھی. بہرکیف ارشاد فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کیا کرو اور پیدل روپے کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر کی نفی کرتی. فقر دور ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے دور ہو جاتا ہے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس کو سمجھایا تھا ہمارے ایک دوست ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں کے سیالکوٹ کے ہیں، مولوی ابراہیم. وہ مجھ سے کہنے لگے وہاں کہ میں یہاں جب آتا ہوں نا تو وہ کیا نام ہے ملتزم پر جا کے اللہ میاں سے کہتا ہوں یا اللہ ہم لوگ ہیں مولوی، ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے، ہم ملا لوگ ہیں مولوی، وقت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے لیکن پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے. اور ہمیں کوئی اگر تقریر کے لیے بلواتا ہے نا تو کرایہ دیتا ہے. ہم جانے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دے. آپ نے یہاں بلوایا ہے، میں آ گیا ہوں، آنے جانے کا کرایہ آپ کے ذمہ ہے. اور ساتھ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا نذرانہ بھی تو پیش کرتے ہیں نا، کرایہ بھی دیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی حضور کا یہ سفر خرچ ہے. جتنے لوگ بھی حج کے لیے یا بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ ان کا کرایہ واپس کروں گا. ہو گیا وعدہ. اور یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس سے جو عفت حاصل کرنے کے لیے نکاح کرے کہ اس کے نکاح کے اخراجات ادا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس سے جو حج بیت اللہ کے لیے جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصارف کا بندوبست فرمائیں گے. کر کے دیکھ لو تجربہ. لیکن تم بھی میں وہاں جا کے میری طرح بھیڑ میں اضافہ کرو گے، کرو کرا ہوئے کچھ نہیں.
دوسرا فائدہ ہے نہیں 3 فائدے نہیں 2 فائدے بتائے. وَمُدْحِرَةٌ لِلذُّنُوبِ اور مٹانے والا ہے گناہ کا. مال فقر کی نفی ہوتی ہے حج سے، حج و عمرہ سے، اور گناہ مٹ جاتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. یہ اسلام کے مشہور جرنیل ہیں. بیعت کرنے کے لیے آئے تھے مدینہ طیبہ. جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے پیچھے ہاتھ کھینچ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا گیا عمر کیا بات ہوئی؟ کہنے کہ حضور بیعت تو کروں گا لیکن پہلے ایک شرط لگاؤں گا. فرمایا تشتری جو مانگا، کیا شرط لگاؤ گے؟ کہا شرط یہ لگاؤں گا کہ جو کچھ کر چکا ہوں وہ معاف کر دیا جائے. آج تک جو کچھ کر چکا ہوں وہ معاف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوما تعلم یا عمر تم جانتے نہیں ہو ان الاسلام یادم ما کان قبلہ وان الحج یادم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یادم ما کان قبلہا. عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہو گئے مٹا دیے جاتے، ختم. آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، اس وقت تک جتنے گناہ تھے اس کے نام عمل میں وہ سب کے سب مٹا دیے گئے، گویا آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ کہ حج مٹا دیتا ہے اپنے سے پہلے گناہوں کو. حاجی نے صحیح حج ادا کر لیا تو ایسا پاک صاف ہو گیا گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَعْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا اور ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو یہ 2 فائدے ہیں حج اور عمرے کے. ایک یہ کہ فقر مٹتا ہے، دوسری یہ کہ گناہ مٹتے ہیں. یہ ایک قرارداد ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے. تمام خطبہ کو یہ بھیجا گیا ہے، میں اسی طرح سنا دیتا ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رضا مجدون اور امیر دوم محمد یوسف لدھیانوی آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی عظمت کے پیش نظر اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے سے قبل مندرجہ ذیل قرارداد منظور فرمائیں اور اپنی تقریر کا موضوع بھی اسی کو بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن نبی آخر الزمان کی شفاعت نصیب فرمائے. تحفظ ناموس ختم نبوت ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے. سیشن کورٹ نے توہین رسالت کے مجرمین سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو سزائے موت کا حکم سنا کر اسلامی قانون اور پاکستان کے قانون کی پاسداری کی تھی، جس پر عدالت اور جج خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس فیصلے پر پاکستان کی غیر شرعی خاتون وزیر اعظم عدالت نے ان موذیوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ الفاظ لکھے تھے،
سزائے موت کا حکم سنایا. اس فیصلے پر پاکستان کی غیر شرعی خاتون وزیر اعظم نے جو تبصرہ کیا وہ پاکستان کے آئین کی توہین، عدالت کی توہین اور اسلامی قوانین کی تضحیق کے مترادف ہے. تم نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ مجھے اس فیصلے سے دکھ ہوا ہے. جن مودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی، ان کی گالیاں نکالنے سے دکھ نہیں ہوا، اور جب ان کو سزا دی گئی جو سزا کے اسلامی قانون کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہے، تاکہ وزیر اعظم صاحبہ کو نام نہاد وزیر اعظم، میں وزیر اعظم کبھی نہیں کہتا، میں اس کو وزیر اعظم مانتے ہی نہیں. اگر کوئی رپورٹ کر سکتا ہے تو میری کر دے. میں نے شروع سے عورت کی سربراہی پر رسالہ لکھا ہے، اس میں نے کہا کہ ہوتی نہیں. مراسی نے کہا تھا، مسئلہ سنا، مولوی صاحب نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو مراسی نے کہا بارہا کر دیں وہ شدھ. ہم نے تو کئی دفعہ پڑھ کے دیکھی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا اور وزیر اعظم نہیں بن سکتی، شرعاً نہیں بن سکتی، اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم نے تو بنا کے دیکھا، 2 دفعہ بنا کے دیکھا بن جاتی ہے، اور تم کہتے ہو، تم کہتے ہو وزیر اعظم، میں نہیں کہتا. میں کہتا ہی نہیں. یہ تمہارے کراچی کے حالات جو ہیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ملک اس وقت بغیر حکومت کے چل رہا ہے. شرع میں عورت وزیر اعظم ہوتی ہی نہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے اس سے صدمہ ہوا ہے کہ چوروں کو سزائے موت کیوں دے دی، اور بھی کچھ الفاظ ایسے کہے تھے. ہاں، جس سے پاکستان کے تمام مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے اور عالم اسلام کی نظر میں پاکستان کا وقار بے حد مجروح ہوا. بعد ازاں توہین رسالت کے مجرمین کو جو شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً سزائے موت کے مستحق تھے، باعزت بری کروا دینا اور راتوں رات ان مجرموں کو گراں قدر مراعات اور انعامات سے نوازنا اور پھر انہیں باہر ملک میں پناہ دلانا اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک گہری سازش ہے. یہ بات ہماری عقل میں آئی نہیں رہی، آج تک نہ آ سکتی ہے، شاید کبھی آئندہ بھی نہیں آئے گی. عدالت عالیہ سے ان کی باعزت براءت کا، بری ہونے کا فیصلہ کروایا گیا، جن کو سیشن کورٹ نے سزائے موت دی تھی. اور اس کے بعد فوری طور پر ان کے پاس ووٹ بلائے گئے، 1 لاکھ روپیہ ان کو دیا گیا ان چوروں کو. فوری طور پر ان کی نشستوں کا انتظام کیا گیا اور ان کو جرمنی میں بھجوا دیا گیا، اور انہوں نے پناہ دی. اور یہ بتانا تھا ہمیں، یہ سب کچھ ہماری وزیر اعظم نے کروایا، یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے مسلمان چوروں کا تحفظ نہیں کر سکتے. ان اقدامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت امریکہ اور دیگر طاقتوں کی اعلی کار ہے اور ان کی خوشنودی کے لیے اسلام سنی کا بہترین مظاہرہ کر رہی ہے. یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے
کہ یہ محترمہ یا وزیر اعظم پاکستان لکھا ہے. نہ صرف اپنے گناہوں کردار پر توبہ کا اعلان کریں بلکہ اپنے بیان پر پوری قوم مسلمان قوم سے معافی مانگے. بصورت دیگر تمام مذہبی قوتیں ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گی اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کا فرض ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرے. آپ حضرات کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جنت میں تو جائے گی لیکن پہلے ہمیں بھیج رہی ہے، اس کے لیے تو تیار ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنت میں ہمیں بھیج رہی ہے پہلے کہ آگے تم دونوں پیچھے میں آتی ہوں. لا الہ الا اللہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 567812 لدھیانوی. الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، 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 ملت کے پیشوا شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، ملت کے پیشوا شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع. زندگی دفاع اسلام میں گزار دی، زندگی دفاع اسلام میں گزار دی، زندگی دفاع اسلام میں گزار دی. جان اپنی بھی کر اس پہ نثار دی، جان اپنی بھی کر اس پہ نثار دی، جان اپنی بھی کر اس پہ نثار دی. پائی عبدی بقا شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، ملت کے پیشوا شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ. ختم نبوت کا پاس با امیر تھا، ختم نبوت کا پاس با امیر تھا، ختم نبوت کا پاس با امیر تھا. دنیا کفر پہ ننگی شمشیر تھا، دنیا کفر پہ ننگی شمشیر تھا، دنیا کفر پہ ننگی شمشیر تھا. مرد حق آشنا شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع. فیضیاب ہوئے لوگ تیرے آستانے سے، فیضیاب ہوئے لوگ تیرے آستانے سے، فیضیاب ہوئے لوگ تیرے آستانے سے. ہو گئے میں نوش سیر تیرے میں خانے سے، ہو گئے میں نوش سیر تیرے میں خانے سے. میں کدے کے شہنشاہ شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع. کون ہمیں جام معرفت کے پلائے گا، جینے مرنے کے انداز سکھلائے گا. کون ہمیں جام معرفت کے پلائے گا، کون ہمیں جام معرفت کے پلائے گا، کون ہمیں جام معرفت کے پلائے گا. جینے مرنے کے انداز سکھلائے گا، جینے مرنے کے انداز سکھلائے گا. پوچھتے ہیں علماء شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی. پوچھتے ہیں علماء شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع شیخ لدھیانوی، الوداع الوداع. غازی تھا نمازی تھا مجاہد ذیشان بھی، غازی تھا نمازی تھا
مجاہد ذیشان بھی، غازی تھا نمازی تھا مجاہد ذیشان بھی، کامل ولی تھا اور عظیم انسان بھی، کامل ولی تھا اور عظیم انسان بھی، کامل ولی تھا اور عظیم انسان بھی، سید الاولیاء شیخ الدیانوی، الوداع الوداع شیخ الدیانوی، الوداع الوداع شیخ الدیانوی۔ یوسف تھا یوسفی اوصاف میں یگانہ تھا، شاہ ابرار کے دیوانوں کا دیوانہ تھا، یوسف تھا یوسفی اوصاف میں یگانہ تھا، یوسف تھا یوسفی اوصاف میں یگانہ تھا، یوسف تھا یوسفی اوصاف میں یگانہ تھا، شاہ ابرار کے دیوانوں کا دیوانہ تھا، شاہ ابرار کے دیوانوں کا دیوانہ تھا، شاہ ابرار کے دیوانوں کا دیوانہ تھا، وارث الانبیاء شیخ الدیانوی، الوداع الوداع شیخ الدیانوی، الوداع الوداع۔ اور خون تیرا شیخ میرے رائے گا نہ جائے گا، خون تیرا شیخ میرے رائے گا نہ جائے گا، خون تیرا شیخ میرے رائے گا نہ جائے گا، خون تیرا شیخ میرے رائے گا نہ جائے گا، سبب نفاذ اسلام بن جائے گا، سبب نفاذ اسلام بن جائے گا، خون تیرا شیخ میرے رائے گا نہ جائے گا، سبب نفاذ اسلام بن جائے گا، سبب نفاذ اسلام بن جائے گا، وقت کی ہے صدا شیخ الدیانوی، الوداع الوداع شیخ الدیانوی، الوداع الوداع شیخ۔ مانگی تھی دعائیں کہ شہادت نصیب ہو، 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 جلدی میسر قرابت حبیب ہو، مانگی تھی دعائیں کہ شہادت نصیب ہو، جلدی میسر قرابت حبیب ہو۔